اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک محدود وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اس زندگی کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام۔ ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ موت وہ لمحہ ہے جب انسان کا دنیاوی سفر ختم ہوتا ہے اور آخرت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لمحے کا منظر ہر انسان کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ مومن کے لیے یہ لمحہ رحمت، نور اور خوشبوؤں سے بھرا ہوتا ہے، جبکہ کافر کے لیے یہ عذاب، اندھیرا اور خوف کا منظر بن جاتا ہے۔ ان لمحات میں 5 خاص فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں، ہر ایک کا اپنا مخصوص کام، اپنا انداز اور اپنی ہیبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کا لقب عطا فرمایا۔ یہ وہ عظیم فرشتہ ہیں جنہیں دنیا کے ہر انسان کی روح قبضہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ان کے ماتحت لاکھوں فرشتے ہیں جو حکم الہی کے مطابق زمین کے کونے کونے میں روحیں نکالتے ہیں۔ جب ایک مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو آسمانوں سے فرشتوں کا ایک لشکر اترتا ہے۔ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن، لباس سفید اور ہاتھوں میں جنت کے پھولوں سے بنے کفن ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے کہتے ہیں، اس سے زیادہ، اے پاک روح، اس جسم سے خوشی خوشی نکلا، تیرے لیے تیرے رب کی مغفرت اور جنت کی خوشخبری ہے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نہایت نرمی سے اس کی روح کو ایسے نکالتے ہیں جیسے پانی مشک سے بہہ جائے۔ روح خوشبودار بن کر فرشتوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور وہ اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ کافر کے پاس جب موت آتی ہے تو منظر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے اور آگ کے کپڑے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے سخت، آوازیں خوفناک اور وجود لرزہ خیز ہوتا ہے۔ وہ چیخ کر کہتے ہیں، اس سے زیادہ، اے ناپاک روح، اپنے جسم سے نکل، تیرے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، جیسے کانٹوں سے بھیگا ہوا اون کھینچا جائے۔ روح چیختی ہے، جسم تڑپتا ہے اور چہرے پر عذاب کی لکیریں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ 2 فرشتہ رقیب، اعمال کا نگہبان۔ یہ فرشتہ انسان کے ساتھ پوری زندگی رہتا ہے۔ اس کا کام ہر عمل کو لکھنا ہے، مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا گناہ گار۔ رقیب کبھی جدائی اختیار نہیں کرتا۔ مومن کے لیے جب مومن کی روح قبضہ ہوتی ہے تو رقیب فرشتہ خوشی سے اپنی کتاب لپیٹ کر کہتا ہے، اس سے زیادہ، اے میرے رب، میں نے تیرے بندے کے اعمال پورے لکھ دیے، اب اس کے لیے رحمت لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے زیادہ، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دو اور اس کی قبر کو باغے جنت کا ٹکڑا بنا دو۔ کافر کے لیے لیکن جب کافر کی روح نکلتی ہے تو رقیب فرشتہ غمگین چہرے کے ساتھ کہتا ہے، اس سے زیادہ، اے رب، میں نے تیرے حکم سے اس کے اعمال لکھے، مگر اس نے کبھی تیرا نام نہ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے زیادہ، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو اور زمین کو حکم دو کہ اسے تنگ کر دے۔ گناہوں کا نگہبان۔ یہ فرشتہ انسان کے دائیں بائیں رہتا ہے۔ رقیب کے ساتھ مل کر وہ انسان کے نیک اور بد اعمال کو نوٹ کرتا ہے۔ عتید خاص طور پر انسان کے برا کرنے کے لمحات پر نظر رکھتا ہے۔ مومن کے لیے مومن جب توبہ کرتا ہے، فرشتہ خوش ہو کر اپنے نوٹ سے گناہ مٹا دیتا ہے، اور موت کے وقت وہ فرشتہ کہتا ہے، اس سے زیادہ، اے اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو تیری یاد میں رویا کرتا تھا، اسے بخش دے۔ کافر کے لیے کافر کے پاس جب موت آتی ہے، اپنی کتاب دکھاتا ہے جس میں ظلم، فریب، غفلت، شرک اور گناہوں کے صفحات بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے زیادہ، اے میرے فرشتوں، اس کے لیے عذاب کے فرشتے تیار کرو
اور اس کی روح کو جہنم کی سمت لے جاؤ۔ 4 فرشتہ بشیر، خوشخبری دینے والا۔ یہ وہ فرشتہ ہے جو مومن کو آخری وقت میں جنت کی بشارت دیتا ہے۔ قرآن میں جو لوگ ایمان لائے اور ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ ڈرو مت، غم نہ کرو، اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ مومن کے لیے بشیر فرشتہ موت کے وقت کہتا ہے، اس سے زیادہ خوش ہو جائے اللہ کے بندے، جنت تیرے انتظار میں ہے، وہاں تیرے رب کی رضا ہے، کوئی غم نہیں، کوئی درد نہیں۔ یہ سن کر مومن کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، وہ مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کے ہونٹوں پر آخری کلمہ ہوتا ہے۔ لیکن کافر کے لیے بشیر فرشتہ نہیں آتا، بلکہ منکر اور نکیر جیسے سخت چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے جہنم کی آگ کی جھلک دکھاتے ہیں۔ کافر چیختا ہے، مگر اب کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ 5 فرشتہ منکر و نکیر، سوال کرنے والے۔ جب انسان کی روح قبضہ ہو جاتی ہے اور اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، ان کے نام منکر اور نکیر ہیں۔ ان کا کام قبر میں سوالات کرنا ہے۔ 1 تیرا رب کون ہے؟ 2 تیرا دین کیا ہے؟ 3 یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ مومن کا جواب، مومن پورے اطمینان سے کہتا ہے، اس سے زیادہ ربی اللہ، دینی الاسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ فرشتے خوش ہو کر کہتے ہیں، اس سے زیادہ سنو، تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ پھر آسمان سے نیک خوشبو آتی ہے، دروازہ جنت کی طرف کھلتا ہے، اور مومن کو آرام کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ کافر پریشان، خوفزدہ اور بے چین ہو کر کہتا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا، لوگ کہتے تھے کچھ، میں بھی کہتا تھا۔ فرشتے چیختے ہیں، اس سے زیادہ تو نے سچ نہ جانا، نہ پہچانا۔ پھر ایک دروازہ جہنم کی طرف کھلتا ہے، گرمی، بدبو اور چیخیں اس کی قبر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ زمین اسے دباتی ہے اور اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں۔